بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کنزیومر بینکنگ کا لیکچر نمبر 3 ہے، اور بیفور وی موونگ فارورڈ ٹو دی ٹاپکس آف دس پرٹیکولر لیکچر، لیٹس ہیو اے ریکیپ آف آور لیکچر نمبر 2۔ In that particular lecture, we started with the concept of profit boosters. And as you know, this profit booster is part of the overall business model concept which we were discussing in lecture number 1. Profit boosters کیا ہیں؟ ہم نے مختصراً آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، ہم اس کی ایکسپلین کیا تھا۔ آج ہم اس کو ریکیپ کے حوالے سے یہ بتائیں گے کہ پروفٹ بوسٹر ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو بزنس ماڈل کے اس میں الٹیمیٹلی یہ شو کرتا ہے کہ جو آرگنائزیشن یا کمپنی اس کا بزنس ماڈل انڈر ڈسکشن ہے، کیا وہ اس حوالے سے اپنی انڈسٹری میں پروفیٹیبل ہے یا نہیں، کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں کیا اس کی پرفارمنس وہ ہے سیٹسفیکٹری ہے یا نہیں۔ اور اس میں ہم نے ظاہر آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک بزنس ماڈل کا ایفیشینٹ ہونا، اس کا یونیک ہونا اور اس کا فٹ ہونا ظاہر لازم ہے، ادروائز جتنے کمپوننٹس ہیں چاہے وہ کتنے ہی بہتر کیوں نہ ہوں، ان کی یہ 3 حوالے سے اگر وہ نہیں ہے تو وہ بزنس ماڈل افیکٹو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو آسپیکٹ آیا تھا وہ پروفٹ بوسٹرز کا تھا۔ پروفٹ بوسٹر سے ہم ظاہر یہ مراد لیتے ہیں، جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا، اس کے بھی 4 ایلیمنٹس ہیں۔ پہلا تھا انکریزنگ ریٹرنس کا، دوسرا جو تھا وہ تھا کمپیٹیٹرز لاک آؤٹ کا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی اسٹریٹجک اکانومیز کا تھا، اور چوتھا جو تھا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی کا تھا۔ اسی میں آپشنز اگر آپ کہہ لیں اس کو، یا سب ایلیمنٹس کہہ لیں، جو کہ پہلے والے میں انکریزنگ ریٹرنز میں تھے، وہ جو تھے، پہلا جو تھا وہ تھا نیٹ ورک افیکٹ، دوسرا جو تھا لرننگ افیکٹ، اور تیسرا جو تھا پازیٹیو فیڈ بیک افیکٹ۔ دوسرا جو ایلیمنٹ تھا پروفٹ بوسٹر کا وہ کمپیٹیٹر لاک آؤٹ تھا، جس میں پہلا آئٹم پری ایمپشن کا تھا، دوسرا چوک پوائنٹ کا تھا، اور تیسرا کسٹمرز لاک ان کا تھا۔ یہ ظاہر ہے وہ ایلیمنٹس تھے جو جس کی آپشنس کو اڈاپٹ کرنے سے کمپنی جو ہے اس کو اپنے پروفٹس کے اندر ایک سسٹینیبلٹی ملتی ہے۔ تیسرا پروفٹ بوسٹر کا جو آئٹم ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی اکانومیز کے حوالے سے تھا، جس کے 3 سب ایلیمنٹس تھے یا 3 آپشنس تھے۔ وہ تھا اسکیل، فوکس اینڈ اسکوپ۔ یہ بھی ظاہر ہے ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے ایک کمپنی کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ڈیرائیو کر سکتی ہے۔ اور چوتھا جو ایلیمنٹ تھا پروفٹ بوسٹر کا وہ اسٹریٹجک فلیکسیبلٹی کا تھا، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کمپنی میں اگر پورٹ فولیو بریتھ ہے، وائڈ پورٹ فولیو ہے، مینیوز کا زیادہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی آپریٹنگ ایجلٹی کی، تیسرا آئٹم تھا لوور بریک ایون پوائنٹ کا۔ تو یہ مختصراً پروفٹ بوسٹرز کے حوالے سے 4 آئٹمس تھے، جس کے اندر سب آئٹمز اور ان کے آپشنس کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا بینک کا بزنس اور آپریٹنگ ماڈل۔ یہ بزنس اور آپریٹنگ ماڈل ظاہر ہے اوور آل جو جنیرک بزنس ماڈل تھا اس کانٹیکسٹ میں آپ کو بتایا گیا، کیونکہ الٹیمیٹلی ہم کنزیومر بینکنگ کا جو کورس پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو بزنس ماڈل کا کانسیپٹ ہے وہ بینکنگ میں کیسے اپلائی ہوتا ہے۔ اور اسی حوالے سے جب ہم نے بینک کے بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کی بات کی تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ دونوں ماڈل ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نے مختصراً آپ کو بتایا کہ جو بزنس ماڈل ہے وہ ایک ویلیو پروپوزیشن کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کے حوالے سے بینک جو ہے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ویلیو پروپوزیشن کو آپ کو تھوڑا سا بتایا، اور ہم نے 7 کسٹمر ویلیو پیکج کے ڈائمینشنز آپ کو بریفلی بتائے۔ اس کے بعد جو آپریٹنگ ماڈل کا کانسیپٹ ہے اس میں یہی ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اس میں آپریٹنگ جو ماڈل اور اس کے جو الائنمنٹ ہے بزنس ماڈل کی اور آپریٹنگ ماڈل کی ضروری ہے اسٹریٹجی کے ساتھ، پالیسیز کے ساتھ اور کیپیبلٹی کے ساتھ۔ اس میں ظاہر ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو
آپریٹنگ ماڈل ہے اس کے 5 کور فنکشنز ہیں. پہلا جو تھا رسک اینڈ کنٹرول کے حوالے سے تھا، دوسرا پرفارمنس اور فائنینشیل مینجمنٹ کے حوالے سے، تیسرا ڈلیوری کے حوالے سے تھا، چوتھا جو تھا وہ فزیکل اینڈ لیگل اسٹرکچر، اور پانچواں جو تھا وہ پیپل اینڈ ریوارڈ کے حوالے سے تھا. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جو اس کی ایفیشنسی کا دارومدار ہے آپریٹنگ ماڈل کا، یہ ہے کہ کس حد تک الائن ہے پالیسیز کے ساتھ، اسٹریٹجیز کے ساتھ. رہ گیا سوال بزنس ماڈل کا، تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بزنس ماڈل کس حد تک الائنڈ ہے کسٹمر نیڈس کے ساتھ، کمپیٹیٹیو تھریٹس کے ساتھ، اور ریگولیٹری انٹینٹ کے ساتھ. اگر آپ دیکھیں گے کہ جو آپریٹنگ ماڈل ہے اس کا تعلق آپ کا انٹرنل ہے، اور وہ جو بزنس ماڈل ہے اس کا تعلق ایکسٹرنل ہے. تو یہ مختصراً ریکیپ ہے کہ ہم نے جب یہ بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کی بات کی تو اس میں کیا چیز اہم ہے. اس کے بعد ہم ظاہر ہے اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ موو کریں گے، لیکن یہاں میں تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اس پرٹیکولر بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کی مزید پوائنٹس ایکسٹینڈڈ کانٹیکسٹ کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا. کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ فائنینشیل کرائسس اور ریسیشن کے بعد یہ چیزیں اب ہائی لائٹ ہو رہی ہیں کہ بینکس کا جو آپریٹنگ اور بزنس ماڈلز تھے اس کے اندر کسی حد تک وہ فلاٹ تھے، ان کے اندر بہت ویکنیسز تھیں اور ان کے اندر بہت لوپ ہولز تھے. اور ظاہر ہے آج کل آل اوور دا ورلڈ گلوبلی بینکس آر انڈر ویری کلوز اسکروٹنی ان دی کانٹیکسٹ آف دیئر بزنس ماڈل اینڈ دیئر آپریٹنگ ماڈل. تو یہ تھوڑی دیر کے لیے ضروری سمجھا جا رہا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو ذرا اور ایلیبریٹ کریں، اس کو ری ایمفیسائز کریں، اور کچھ پوائنٹس کو ہم ایکسٹرا ٹینشن دیں. اس میں دیر از اے پاسبلٹی آف سم ریپیٹیشن، بٹ آئی تھنک وہ ریپیٹیشن میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ آپ اس سے اریٹیٹ فیل کریں. پہلا پوائنٹ جو ہے، ون کین سے اٹس این آکورڈ ٹروتھ. جو فائنینشیل ٹرموائل مڈ 2007 میں شروع ہوا تھا اور اب مڈ 2009 تک اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اس فائنینشیل ٹرموائل اور کرائسس نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو بینک کا آپریٹنگ ماڈل تھا اس میں فلاس تھے، وہ اس حد تک کمپلیٹ نہیں تھا، یا اس حد تک اس کے جو آسپیکٹس تھے وہ اس کرائسس کو، اس ٹرموائل کو اٹینڈ کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ناکافی تھے. لہٰذا جب یہ چیز سامنے آئی تو ظاہر ہے کہ اس کا لنک جو آپریٹنگ ماڈل کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ویلیو پروپوزیشن کو ڈلیور کرتا ہے. تو یہ بھی ساتھ میں دیکھا گیا کہ اس لنکیجز کی وجہ سے ویلیو پروپوزیشن بھی افیکٹ ہوئی. تو ظاہر ہے جب بزنس ماڈل کے جو فنکشنز تھے ان کو انڈر اسکروٹنی آئے، جو ہم تھوڑا بعد میں ڈسکس کریں گے، تو یہ پورا جو کانسیپٹ تھا بینک بزنس ماڈل آپریٹنگ ماڈل کا، اس کو ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو ریویو کیا جائے، اس کو ریوائز کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جب یہ چیز سامنے آئی تو ایک کانسیپٹ آف چینج بھی آیا کہ چینج بھی لانا ہے. سیویرٹی آف دا فائنینشیل کرائسس اور اس کی جو انٹینسٹی تھی، اس کے تقاضے یہ تھے کہ یہ چینج جو ہے وہ کاسمیٹکس نہیں ہوں گے، یہ جو چینج ہوں گے یہ ٹرانزیشنل نہیں ہوں گے، ٹیمپریری نہیں ہوں گے. دیر ول بی فنڈامنٹل چینج ان دی اوور آل بینکنگ بزنس اینڈ آپریٹنگ ماڈل. ظاہر ہے یہ جو چینج ہیں فنڈامنٹل ہیں، اور ان کی وجہ سے میجر تبدیلیاں آئیں گی بینک کے ورکنگ اسٹرکچرز میں، اس میں لوگوں کے کمپنسیشن کے حوالے سے، ایچ آر پالیسیز کے حوالے سے، آپریشنز کے حوالے سے، مارکیٹنگ کے حوالے سے. اچھا، اب ظاہر ہے جب ہم نے اتنی فنڈامنٹل چینج کی اور ٹرانسفارمیشنل چینج کی بات کی تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ چینج بہت کمپلیکس ہوتے ہیں، یہ سمپل نہیں ہوتے.
اس لیے کہ جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے اس میں لیگیسیز جو سسٹمز کی ہوتی ہیں، پروسیسز کی ہوتی ہیں اور پریکٹسز کی ہوتی ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ ایک انرشیا ہوتا ہے، ہماری پرسنل لائف میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جو لیگیسیز ہیں ہم اس کو آسانی سے نہیں چھوڑتے. تو اس حوالے سے یہ جو ٹرانسفارمیشنل یا فنڈامنٹل چینج کی بات ہوئی تو یہ بینکوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کو فنڈامنٹلی ریوائز کرنا ہے، ریوائیو کرنا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اس چینج کو بھی مینیج کرنا ہے جو کہ بہت کمپلیکس نیچر کا ہے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے، تھوڑی سی ریپٹیشن ہے، کہ جو بینک کا بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کا جو اسٹرکچرز ہیں اس میں کہا گیا کہ آپریٹنگ ماڈل ایفیشینٹ ہونا چاہیے، اس حوالے سے کہ وہ الائنڈ ہے بینک کی پالیسیز، کیپیبلٹیز اور اس کی اسٹریٹجیز کے ساتھ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں انٹرنل ہیں، اس کا تعلق بینک ود ان دا بینک باؤنڈریز ہے، ود ان دا بینک سسٹم ہے. جو ایکسٹرنل چیز ہے جس میں یہ کہا گیا جو بزنس ماڈل ہے کہ وہ کس حد تک ویلیو پروپوزیشن جو ہے اور جو بزنس ماڈل ہے وہ الائنڈ ہے ٹو اٹینڈ ٹو کسٹمر نیڈس، ٹو ایڈریس دی کمپیٹیٹیو تھریٹس اینڈ دا ریگولیٹری انٹینٹس. تو یہ کانسیپٹ جو تھا سروائیویبلٹی کے حوالے سے تھا. مقصد کیا ہے کہ آپریٹنگ ماڈل کتنا بھی ایفیشینٹ کیوں نہ ہو، اگر بزنس ماڈل سروائیو نہیں کر سکتا آؤٹ سائڈ مارکیٹ میں، ایکسٹرنل مارکیٹ میں، تو وہ ایفیشنسی ایز سچ بیکار ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کی انٹرڈیپینڈنسی، ان کا انٹر لنکیج اور یہ کانسیپٹ کہ جی ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے اور سروائیویبلٹی بھی ہونی چاہیے. اور یہاں جیسے ہم نے آپ کو کہا کہ سروائیویبلٹی کا کانسیپٹ فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے، ٹرموائل کے حوالے سے اور بھی زیادہ اہم ہو گیا ہے. وہ یہ کہ بینکوں نے، مالیاتی جو ادارے ہیں، جو فائنینشیل سروسز پرووائڈرز ہیں، انہوں نے نہ صرف سروائیو کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو لانگ ٹرم اس کے لیے تیار بھی کرنا ہے. تو یہ آسپیکٹ ظاہر ہے بزنس ماڈل کا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہو گیا. جو نیکسٹ پوائنٹ تھا کہ بزنس ماڈل اور آپریٹنگ ماڈل کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں وہ آپس میں ان کا گہرا ربط ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. یہ بار بار چیز ایمفیسائز کی جا رہی ہے کہ وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور جیسے ہم نے سسٹم کی بات کی تھی کہ جو کمپوننٹس ہیں جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو سسٹم بیہیویئر کا ایک سامنے آتا ہے. تو اس لیے اس انٹر لنکیجز کی وجہ سے بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کے اس کو جو ہے مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور یہ جو انٹر کنیکٹیوٹی ہے وہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ جو کسٹمرز ہیں، جو آؤٹ سائڈ ورلڈ ہے، وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے. اس چینج کے حوالے سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چینج پروسیس میں جو پرائرٹیز ہیں وہ اوور لک ہو جائیں اور بینک کا جو آپریٹنگ ماڈل ہے وہ فیل ہو جائے. تو اس لنکیج کو، اس کنیکٹیوٹی کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد جو چیز نیکسٹ ہے وہ بہت اہم ہے، اور اب بینکوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، جہاں وہ اپنی بیلنس شیٹ کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں، وہ اپنی بیلنس شیٹ کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور جو فائنینشیل ٹرموائل کے حوالے سے ٹاکسک ایسٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ بینک جو کہ ہائیلی لیوریج تھے، ایسٹس ان کے ظاہر ہے نان پرفارمنگ ہو گئے، ٹاکسک ہو گئے، اور اس کا جو سارا نتیجہ سامنے آیا. تو اب بینکوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ایک تو یہ کہ ٹاکسک ایسٹس کے گرد رنگ فائنینسنگ کرنی ہے. یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کو جو نان ٹاکسک، جو ہیلدی ایسٹس ہیں، ان سے الگ کرنا ہے تاکہ وہ ان کو افیکٹ نہ کریں. تو جب یہ ایک بینک نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ نان کور اور کور، تو اس میں اہمیت اس چیز کی ہے کہ آپ نے فیوچر کو، لانگ ٹرم کو مد نظر رکھنا ہے. اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ شارٹ ٹرم نی جرک ایکشن لیں کہ یہ کور نہیں ہے، یہ کور ہے، تو اس کو ہم اپنی بیلنس شیٹ سے ریموو کر دیں. یہ فیصلہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ کیا یہ اس تناظر میں کیا جا رہا ہے کہ جو پاسٹ تھا
یا جو نئے تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے. یہ کہنا اس لیے یہاں ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم پرانے پیراڈائم کے تحت نان کور سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نئے پیراڈائم کے تحت آپ کا کور ایسٹ ہو. تو یہ فیصلہ کرنے سے پہلے، جو کہ ظاہر ہے آپ کی موجودہ شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے ضروری ہے، لیکن لانگ ٹرم سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس فیصلے کو اس کانٹیکسٹ میں لیا جائے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ری ایمفسائز کرنے کا، کہ اب جو ٹرموائل ہے، جو فائنینشیل، جس کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، اس نے کیپٹل کے آسپیکٹ کو، جو بینک کیپٹل کیری کرتے ہیں، جیسے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو فنڈامنٹلز بینکنگ کے ہیں، جس کے اندر رسک ٹیکنگ ہے اور اس کے ساتھ کیپٹل کیری کرنا ہے اور لیکوڈیٹی مینجمنٹ ہے. تو اب جو کیپٹل کا ایریا ہے یہ اہم ہو چکا ہے. اس کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکیئرس بھی ہے اور یہ ایکسپینسو بھی ہے. اس کی اویلیبلٹی اور اس کا سفیشینٹ ہونا اکارڈنگ ٹو دا بازل ٹو ریکوائرمنٹس، ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اہم ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اب بینکس آر انڈر اسکروٹنی. جب اگر ہم کیپٹل کو جب اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بینکس اس اسکیسٹی آف کیپٹل کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. اس میں جو کچھ بزنس ڈیسیجنز لیے جائیں گے، جو کسٹمر سیگمنٹیشن یا پروڈکٹس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس میں یہ دیکھا جائے گا اور اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ کیا اس میں کیپٹل کنزمپشن کس حد تک ہے، ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیٹ پرٹیکولر بزنس ڈیسیجن از گوئنگ ٹو کنزیوم اور امپیکٹ دی کیپٹل اسٹرکچر آف دا بینک. تو اس حوالے سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوگا کیپٹل کنزمپشن کے حوالے سے بزنس کے الٹیمیٹ ڈیسیجنس کو افیکٹ کرے گا. پھر نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کہ جب یہ ہم چینج کی بات کریں گے اور ہم جب نئے پیراڈائم کی طرف آئیں گے تو اس میں نیو اسکل سیٹس ریکوائر ہوں گے لوگوں کے. جو ابھی تک لوگ، جو سٹاف آپریٹ کر رہا تھا، چاہے وہ فرنٹ اینڈ پہ تھا یا بیک اینڈ پہ تھا، ان کے جو سکلز کی نیچر ہے اس کے اندر ظاہر ہے ایک واضح تبدیلی کی ضرورت ہے. جب ہم نے ٹرانسفارمیشنل چینج کی بات کی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ ساری چیزیں ٹرانسفارم ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ کچھ بینک کا سٹرکچر، مینجمنٹ سٹرکچر یا کچھ چیزیں ٹرانسفارم ہو جائیں اور اسٹاف کو اسکل سیٹ کے حوالے سے نہ چھیڑا جائے. تو یہ ظاہر ہے ایک آئٹم امپورٹنٹ ہے. پھر اگلا جو آئٹم ہے کہ بینک کے جو مارجنز ہیں دے ول بی سیویئرلی ٹیسٹڈ. مارجن سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو بینک کا آپریٹنگ ماڈل ہے وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ بینک اپنے لیے کیا ویلیو کریٹ کر رہا ہے. تو وہ مارجن جو فائنینشیل ٹرموائل اور کرائسس سے پہلے ابنڈنس میں تھے اور جس کی وجہ سے انفیکٹ بینکس کیئرلیس ہو گئے تھے اور ان کا جو لیول آف آپ کہہ لیں کہ الرٹنس تھا وہ کم ہو گیا تھا، اب وہ مارجنس کا لیول وہ نہیں رہے گا. اور اس میں ظاہر ہے ایک اہم چیز جو ہے وہ کاسٹ ریڈکشن کی طرف لوگوں کی توجہ جائے گی کہ ناؤ بینکس ہیوز ٹو لک انٹو دی ڈراسٹک cost reduction, if not drastic, to the extent that it should support the new regime in which the scarcity of capital is prominent. ہم آگے جو ڈسکس کریں گے تو دوسرے ایریاز ہیں لیکوڈیٹی کے اور رسک مینجمنٹ کے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ اسکیلنگ آف دا بزنس اینڈ آپریٹنگ ماڈل ہے. یہ ظاہر ہے ضروری ہے کہ بزنس اور آپریٹنگ ماڈل کو بینکس کس طرح اسکیل کر رہے ہیں. ظاہر اس کو ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ جو بینک کا یہ آپریٹنگ اور بزنس ماڈل ہے اس کی اسکیل، اکانومیز آف اسکیل کا ایڈوانٹیج بینک لے رہا ہے یا نہیں. اس لیے اس اسکیل آسپیکٹ کو بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہو جائے گی. اس کو ہم نے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے. We have to take a holistic view of that. اس کے ساتھ ساتھ جو حالانکہ فائنینشیل ٹرموائل سے پہلے جو چیز ایمفسائز بار بار کی جاتی تھی رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، اس میں بازل ٹو رجیم اور اے پراپر ویل انڈرسٹوڈ، ویل ڈیفائنڈ
رسک مینجمنٹ سٹرکچر بینکوں کے لیے لازم تھا، لیکن جب یہ انالیسس سامنے آئی تو یہ دیکھا گیا کہ وہ جو رسک مینجمنٹ کے فریم ورک یا اسٹرکچر تھے ان میں بھی بہت خامیاں تھیں، دے ور فلاڈ. اور اس حوالے سے رسک مینجمنٹ ول کم انٹو شارپر فوکس. رسک مینجمنٹ میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بینک کی ویلیویشن کا جو ٹیکنیکس تھیں جس کے اندر ہسٹوریکل ڈیٹا یوز ہوتا تھا، انہوں نے الٹیمیٹلی ان ٹیکنیکس نے یہ ایک طرح سے بینکس کو جو ریزلٹس دیے وہ انالیسس کے بعد پتہ چلے کہ وہ ریزلٹس صحیح نہیں تھے. ان کے اندر جو ان پٹس گئے تھے اس کے جو پیرامیٹرز تھے، اور خاص طور پہ یہ کہ وہ جو ریزلٹس تھے، جو ٹیکنیکس کے اندر جو ہسٹوریکل ان پٹ تھا، کوشش اب کی جا رہی ہے کہ نئی میتھڈالوجیز آئیں، نئی اپروچز آئیں، تاکہ ڈپینڈنسی آن دا ہسٹوریکل ڈیٹا شوڈ ناٹ بی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. تو ویلیویشن ٹیکنیکس اس حوالے سے اہم ہو گئی ہے، اور یہ ظاہر ہے جو ایریا ہے وہ رسک مینجمنٹ کے کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے. جو دوسرا آئٹم ہے اس میں وہ ہے کہ یہ جو رسک مینجمنٹ کا فریم ورک ہے اس میں میجرمنٹ کو اوور ایمفسائز کیا گیا ہے، اور بازل 2 کے حوالے سے بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بازل 2 جو رجیم ہے یہ میجرمنٹ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو اب جو نیا اینٹیسپیٹڈ رسک مینجمنٹ کا جو فریم ورک ہے اس میں جو دوسرے ایریاز ہیں، جیسے آپ کو ایک بتایا گیا تھا کہ رسک مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہم نے صرف رسک کو میجر ہی نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہم نے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے رسک کو، اس کو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو میجر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مانیٹر کرنا ہے، اور ہم نے اس کے بعد اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے جو 4 ایریاز ہیں اس کو ایکولی اہمیت اور امپورٹنس ہے. ظاہر ہے ابھی تک چونکہ میجرمنٹ کے اوپر تھا تو باقی ایریا ان اے وے نگلیکٹ ہو رہے تھے. تو اب یہ جو سجیشن آ رہی ہیں، بلکہ اس میں بازل 2 میں امید کی جا رہی ہے کہ دیر ول بی مور سم ماڈیفیکیشنز، دیر ول بی سم چینجز، اور خاص طور پہ ویلیوشن کا بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا جو میجرمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی. رسک مینجمنٹ میں جو ایک اہم اور تبدیلی آنے کا امکان ہے اور آنا چاہیے وہ ہے دی کانسیپٹ آف لیکوڈیٹی رسک اینڈ آپریشنل رسک. ظاہر ہے جو بازل 2 رجیم میں آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، آپ لوگوں نے اپنے پچھلے بینکنگ کورس میں پڑھا ہوگا، پہلے زیادہ ایمفسس ہوتا تھا، زیادہ توجہ دی جاتی تھی کریڈٹ رسک پہ، مارکیٹ رسک پہ، لیکن اس کے بعد آپریشنل رسک کے حوالے سے بھی، اور اب جو ٹیئر 1 کیپٹل کی ورکنگ ہے اور جو اس کے اندر کیپٹل کو ڈٹرمن کرنا ہے، اب اس کے اندر ظاہر ہے آپریشنل رسک کی بھی ایک ویٹیج ہے. صرف کریڈٹ رسک اور مارکیٹ رسک پہلے کی طرح نہیں ہے. یہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بازل 2 کا جو رجیم ہے بازل 1 سے، اس میں یہ میجر فرق ہے کہ آپریشنس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور آپریشن کے حوالے سے جو بینکس کے خاص طور پہ ہیں کہ اس سے بینکس جو آر ڈیلنگ ان فائنینشیل میٹرز، اس سے فائنینشیل سروس انڈسٹری، اور اس حوالے سے جو آپریشنس کا ایلیمنٹ ہے جس میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، جس کے اندر سسٹمز آ جاتے ہیں، جس کے اندر پروسیسز آ جاتے ہیں، جس کے اندر HR اسٹاف کی انوالومنٹ، یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپریشن کے کانٹیکس میں آتی ہیں. اور اس کو ظاہر ہے اگر جس طرح میجرمنٹ کی بات کی جاتی ہے، جس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ اہم ہو جائے گی. اس کے بعد ہے لیکوڈیٹی رسک. اور لیکوڈیٹی رسک ادروائز بھی شروع میں بھی کہا گیا تھا کہ جو بینکنگ بزنس ہے یہ انفیکٹ رسک ٹیکنگ کا نام ہے. دس از این ایریا، دس از اے بزنس ویئر بینک ہیز ٹو ٹیک رسک. دیر از نو سچ تھنگ as financial services or banking where there is no risk. But a challenge for competent and professional banker is to manage the risk in such a way that
اٹ پرووائڈس ویلیو ٹو دا آرگنائزیشن. تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ جو کرائسس آیا تھا اس میں ایک میجر ریزن یہ تھا کہ پورا بینکنگ سسٹم لیکوڈیٹی ڈرائی اپ ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب اوور لیوریج ہوئے بینکس، انہوں نے جب ان کی پوزیشن وہ ہونا شروع ہوئی تو جب وہ انٹر بینک مارکیٹ میں گئے، انٹر بینک مارکیٹ الٹیمیٹلی اس کا جو کہتے ہیں نا ایک ڈومینو افیکٹ تھا، وہ ایک دوسرے کے اوپر، جو کہ نارملی عام حالات میں انٹر بینک مارکیٹ میں جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ ان کا ایک دوسرے پر فیتھ ہوتا ہے، لیکن لیکوڈیٹی کرنچ کی وجہ سے لوگ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائے، ان کے اندر کمٹمنٹس کے جو تھے ڈیفالٹس ہوئے اور لیکوڈیٹی کرنچ آ گیا. تو اس نے اس کرائسس کو مزید آگے بڑھایا اور ریسیشن اور جو سب کچھ آج کل 2009 میں اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹرز وچ لیڈ ٹو دس از دا لیکوڈیٹی رسک. تو اب نئے سیٹ اپ کے اندر بینکوں کو اس ایریا کو بھی اہمیت دینی ہے لیکوڈیٹی کی، کہ جو لیکوڈیٹی کے مس میچ ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو میچورٹی پیٹرنز ہے بینک کے کیش فلوز کا ایسیٹس اور لائبلٹی کے حوالے سے، اس کی اب اہمیت زیادہ ہو جائے گی تاکہ الٹیمیٹلی جو بینک ہیں وہ اپنی لیکوڈیٹی کو بہتر طور پر مینیج کر سکیں. تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لیکوڈیٹی مینجمنٹ اور لیکوڈیٹی رسک کو بھی اب کافی کنسیڈریشن اور ویٹیج ملے گی کیپٹل کے حوالے سے. اس کے بعد کا جو آئٹم ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے ریگولیشن کا. اب جہاں ہم نے دیکھا کہ باہر کی دنیا میں جہاں سے کرائسس شروع ہوا تھا یو ایس اے سے، اور وہ الٹیمیٹلی یورپ اور یو کے کو لپیٹ میں لیا اور باقی دنیا بھی اس کی لپیٹ میں آئی، اس میں یہ تھا کہ ان کا نظام فری مارکیٹ اکانومی، کیپٹلزم، لیس اینڈ لیس ریگولیشن. لیکن اس کرائسس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ دیر ہیز ٹو بی اے سوٹیبل لیول آف ریگولیشن فار دا بینکس، کیونکہ بینکنگ اور فائنانس انڈسٹری ایسی ہے جس کو اگر ٹوٹلی ریگولیشن کے بغیر کر دیا جائے تو اس میں ابیوزز کے چانسز ہوتے ہیں، اور بہت سارے آئٹمس یا بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پھر اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ نہیں رہتا ہے. ریگولیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ریگولیٹری انٹرونشن ریگولیٹرز کی بینکوں کے اندر پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی، اور جو ریگولیٹرز ہوں گے وہ اپنے جو ریگولیشنز ہیں اس کو جب انفورس کرنے کی بات آئے گی، ان کو اوورسی کرنے کی بات آئے گی، تو ظاہر ہے بینکوں کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا. اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں یہ ایک چیز ضروری اب ہو گئی ہے ریگولیٹرز کی امپورٹنس اور انٹرونشن، لیکن کیا وہاں پر اب سوال اٹھ رہے ہیں امریکہ میں، یورپ میں، کہ اگر ریگولیٹرز اس حد تک بینکوں کے اس میں انوالو ہو گئے تو یہ جو فائنینشیل سروسز انڈسٹری ہے یہ انوویشن پہ بیس کرتی ہے، کیا یہ انوویشن تو اس سے افیکٹ نہیں ہوگی؟ اور انوویشن کو بھی ظاہر ہے اس پڑھائی میں دیکھنا ہے جو ہم آگے چل کر اگلے لیکچرز میں فائنینشیل انوویشنز کی بھی بات کریں گے کنزیومر بینکنگ کے حوالے سے ان پرٹیکولر اینڈ بینکنگ ان جنرل، کہ عام تاثر ہے اور یہ ایک کہنا چاہیے کہ عملی مشاہدہ بھی ہے کہ جب ریگولیٹرز کی انوالومنٹ یا انٹرونشن زیادہ ہو تو وہ کسی حد تک انوویشن اور کریٹیوٹی کو کل کرتے ہیں. تو جب یہ ریگولیٹرز کی بات ہوگی ریگولیشنز کی، تو جو بینک کی مینجمنٹ ہے اب ان کے بہت سے ڈیسیجن جو ہیں اس حوالے سے متاثر ہوں گے. ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی انڈیپینڈنس کو، ہم نے اپنی کریٹیوٹی کو، ہم نے اپنی مارکیٹ اپروچ کو کمپرومائز کس حد تک، یہاں لفظ کمپرومائز مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ کہ کس حد تک الائن کرنا ہے ریگولیشنز کے ساتھ. تو جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اندازہ اور بھی ہو جائے گا کہ ریگولیٹرز کی جو امپورٹنس ہے آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلنی ہیں. اب بینکوں کی جو مینجمنٹ ہے، جو بینک کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، ان کو
لیے اب یہ چیلنج ہے کہ وہ اس نئے جو انہانسڈ رول ہے ریگولیٹرز کا، اس کو اپنے ڈیسیجنز کے ساتھ، اپنی پالیسیز کے ساتھ، اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ کس طرح لائن کرتے ہیں کہ کلیش نہ ہو اس کے اندر۔ یہ چیز اہم ہے کہ جہاں کلیش آ گیا تو ظاہر ہے وہ چیز کسی بھی پارٹیز کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ایئر 2009 اگست کے مہینے میں G20 کی کانفرنس ہوئی تھی، جو دنیا کے ٹاپ کے ممالک تھے، جو پہلے G7 تھے، لیکن اس ورلڈ وائڈ ریسیشن، اس فائنینشیل ٹرمائل کی وجہ سے یہ محسوس کیا گیا کہ G7 کے ساتھ ساتھ کے بعد اب G20، جس کی جو میجر اکانومیز ہیں دنیا کی، اور اس کے بعد جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں، ان کی دنیا کے جو افیئرز ہیں اور خاص طور پہ فائنینشیل ہیں، اس کے اندر عمل دخل ہے، اور جو سسٹمک رسک کی بات ہو رہی ہے، اس لیے دائرہ اختیار بڑھایا گیا۔ تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی اور ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک اہم وجہ یہ تھی کہ یہ جو کرائسس الٹیمیٹلی پھیلا، تو یہ سسٹمک رسک تھا، ایک مخصوص جگہ پہ اس نے شروع ہوا اور اس نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سسٹمز تھنکنگ کی پرنسپل ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ آر ناٹ کلوزلی ریلیٹڈ ان ٹائم اینڈ اسپیس۔ کاز ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے، کسی اور وقت میں ہوتا ہے، کسی اور جگہ ہوتا ہے۔ افیکٹ جو ہوتا ہے اس کا کسی اور جگہ ہو رہا ہوتا ہے، کسی اور وقت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جگہ کے حوالے سے جو اس کا افیکٹ شروع ہوا یہ امریکہ تھا، ٹائم کے حوالے سے اس کا جو وقت تھا وہ ایئر 2007 کا مڈ تھا، اور اس کے حوالے سے جب اس کے اثرات آنا شروع ہوئے وہ پورے 2008 میں، 2009 میں ابھی تک آ رہے ہیں۔ یہ ٹائم کا کانسیپٹ ہے۔ اسپیس کے حوالے سے اس کے اثرات ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ تو یہ جو سسٹمک رسک تھا، یہ اب لوگوں کے سامنے بات عیاں ہو گئی کہ ایک سنگل کنٹری، کمپنی یا آرگنائزیشن تو دور کی بات ہے، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس سسٹمک رسک کو وہ مینیج کر سکے، وہ اس کو اٹینڈ کر سکے، وہ اس کو، تو اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ یہ جو میجر 20 کنٹریز ہیں، ان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو ان کے اکانومی میکرز ڈیسیجنس لیتے ہیں، جو اکانومی مینیجرز ہیں، وہ اکٹھے ہوں۔ اس میں سینٹرل بینک کے چیفز ہیں، ان کے اور ٹریجریز کے لوگ ہیں، ان سب کا فریکوینٹلی ایٹ لیسٹ ونس ان 3 months اور ونس ان 6 months ملنا ضروری ہے، تاکہ وہ اپنی جو اکانومی اور خاص طور پہ جو فائنینشیل اور بینکنگ انڈسٹری کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں، تاکہ آنے والے وقتوں میں کرائسس کو پہلے سے اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کی ایک طرح سے وارننگ سگنلز مل جائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنی سسٹمز کا، اپنی مارکیٹس کا ڈیٹا شیئر کریں، تاکہ جب وہ یہ چیزیں جب مل کے وہ بیٹھیں گے تو اس سسٹمک رسک کو اگر وہ اوائڈ یا ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم منیمائز کر سکتے۔ تو اب اس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کوآپریشن، یہ کوآرڈینیشن امنگ دا میجر 20 کنٹریز ان کی اکانومی میں ضروری ہے، اور اس کی اہمیت ظاہر ہے اس حوالے سے بڑھ گئی ہے۔ اور ہم ظاہر ہے یہاں پاکستان میں بھی جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جو فائنینشیل ٹرموائل آیا تھا اس کا اثر اتنا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو براڈلی دیکھیں، اس کو ذرا انالیٹیکل پوائنٹ ویو سے دیکھیں، تو ہم لوگ بھی کسی ایک آئسولیشن میں آپریٹ نہیں کر رہے۔ یہ جو ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے، اس کا ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف ڈومیسٹیکلی آپریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ظاہر ہے ایک باقی دنیا سے بھی گہرا تعلق ہے، اور ہمارے ملک کی جو فارن ٹریڈ ہے، ایکسپورٹرز ہیں، امپورٹرز ہیں، وہ ظاہر ہے باقی دنیا سے بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے جو امپلیکیشنز ہیں جو دوسری دنیا میں ہو رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں
کہ وہ جو سب پرائم مارگیج کی بات ہو رہی ہے، یہاں جو سیکورٹائزیشن جو تھا، جو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا اس ٹرموائل کے اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے اس میں ابھی یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ مارکیٹس بھی افیکٹ ہوئی ہیں، ہمارا ان مارکیٹ سے ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اس فائنینشیل کرائسس اور اس کے انڈائریکٹلی، اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ہم ضرور اس کا ہم پہ افیکٹ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں ان سارے یہ جو لیسنز ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو، اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، تو ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں۔ جو ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، جو ہمارے بینکنگ کے ذمہ دار لوگ ہیں، جس میں ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کا ایک اہم کردار ہے، یہ لوگ سب اس چیز کو اگر حتمی طور پر ممکن نہیں بنا سکتے تو ایٹ لیسٹ ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل دے شوڈ بی پرو ایکٹیو ان دیئر اپروچ ان دا بینکنگ۔ اس لیے کہ یہ جو اب اگر ریکوری جب آئے گی، جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دا ریکوری از آن دا وے، تو اس میں ظاہر ہے اگر پاکستان، ہماری بینکنگ انڈسٹری، ہمارا اوور آل جو سیٹ اپ ہے، اگر ہم لوگ پریپیئرڈ ہیں تو اس ریکوری کا ہم حصہ بن سکتے ہیں، ہم اس ریکوری سے بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ اس اب ایکسٹینڈڈ کانٹیکسٹ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا 5 کمپلیکسٹیز ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ بزنس ماڈل کی نمبر 1 ہے، نمبر 2 جو ہے وہ پروسیس کمپلیکسٹی ہے، نمبر 3 جو ہے وہ آرگنائزیشنل ہے، نمبر 4 کانٹریکچوئل ہے، اور نمبر 5 کلچرل کمپلیکسٹی ہے۔ اس طرح اب ہم یہ جو ہم نے ایکسٹینڈڈ کانٹیکسٹ تھا، جو ری ایمفیسس تھا، اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم نے جو ری ایمفیسس یا جو ہم نے آپ کو کچھ چیزیں ریپیٹ کی، وہ آپ کو ایک طرح سے ریمائنڈ کرانا تھا کہ جو بیسک جنیرک بزنس ماڈل ہے، اینڈ ود ان دیٹ دی کانسیپٹ اور ایپلیکیشن آف بینکنگ بزنس اینڈ آپریٹنگ ماڈل، آپ کو ریمائنڈ کرانا تھا کہ یو ہیو ٹو وزٹ اینڈ ری وزٹ دس کانسیپٹ in order to better understand the dynamics of consumer banking۔ ہم نے تھوڑا سا اس پہ وقت ضرور لیا، اور اب ہم نے کنزیومر بینکنگ کا جب ہم ایکچولی ٹاپک شروع کریں گے تو آپ کو یہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جو ہم نے گراؤنڈ ورک تیار کیا ہے، جو ہم نے اس کی فاؤنڈیشن بنائی ہے، اور اس میں ہم نے جو تھوڑا وقت لگایا ہے، اس کی پیچھے ریزنز یہی تھے کہ ہم آپ کو ایک براڈر، ہم آپ کو ایک میکرو، ہم آپ کو ایک سسٹمک ویو دیں، اور جو ہماری بینکنگ انڈسٹری ہے، جو ہمارے فائنینشیل انڈسٹری ہے، جہاں ہم اس کے جو مختلف پلیئرز ہیں وہ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں، ہم دوسری دنیا سے الگ نہیں ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگین بیفور اسٹارٹنگ دی ایکچوئل ٹاپک اور سبجیکٹ آف کنزیومر بینکنگ، جس میں ہم ڈیفینیشنز کنزیومر کی بات کریں گے، اور پھر ہم کنزیومر بینکنگ کے اسٹرکچر کو ڈیفائن اور ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک چھوٹا سا فوڈ فار تھاٹ، وہ کیا ہے؟ اٹ از بینکس ورسز بینکنگ۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، اور آج کل آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے بینک کچھ تو صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور کچھ کو گورنمنٹس نے بیل آؤٹ کیا۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک چیز حقیقت سامنے آتی ہے کہ کیا بینکوں کا ہونا ضروری ہے؟ اب بینک جو ہے وہ ری شیپ ہو رہے ہیں، وہ ڈی کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے بینک ریڈنڈنٹ ہو جائیں اور ڈس اپیئر ہو جائیں، اور اس کا ظاہر ہے اس ویکیوم کو کسی نے تو فلفل کرنا ہے نا۔ جو نان بینکنگ اینٹیز ہیں وہ اس ایرینا میں آ جائیں گی، وہ فائنینشیل اور بینکنگ انڈسٹری میں ایکٹیو پلیئر ہو جائیں گی۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ بینکنگ کا جو فنکشن ہے
وہ ڈس اپیئر نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگوں کی بینکنگ نیڈس ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں، کسی نے تو اس کو فلفل کرنا ہے نا. تو اس حوالے سے بینکنگ فنکشن ول فلرش، اٹ ول not only survive, it will thrive. Banks as form may go away, but the banking function will remain. اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب موجودہ وقت میں اور آنے والے وقت میں جو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انوویشنز آ رہی ہیں، وہ بینکنگ ایز فنکشن میں زیادہ کنسنٹریٹ ہے، لوگوں کا زیادہ اس طرف فوکس ہے، بجائے یہ کہ بینکس ایز اینٹی. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور اگین وہ لوگ جو بینکنگ کو جاننا چاہتے ہیں، جو بینکنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فائنانس کے آسپیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اگر یہ بہت بڑا فرق نہیں ہے، لیکن اگر بہت باریک فرق ہے یا سٹل فرق ہے تو اس کو بھی جاننا ضروری ہے. اب یہ ہے کہ جو اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ بینکس کی بزنس شاید پروفیٹیبل یا ریمونیٹیو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ریٹیل بینکنگ جو ہے اس نے اپنی ریزیلینس اور اپنی پروفیٹیبلٹی کو مینٹین کیا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جب یہ دیکھا گیا کہ بہت سے بینک اگر فیل ہو رہے ہیں لیکن ریٹیل بینکنگ انڈسٹری میں ابھی بھی پوٹینشیل ہے، تو جو بہت سے نان بینکنگ اینٹیٹیز ہیں جن کے پاس ریسورسز ہیں، جن کے اپنے برانڈز ہیں، وہ انٹر ہو گئے ان بینکوں کی جگہ، انہوں نے سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دی. اس کی مثالیں باہر ہیں، اور اس کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ بڑی بڑے جو سپر سٹورز ہیں، جن کو ساری آل اوور دا کنٹری جن کی برانچز ہیں، وہ اپنے کارڈز ایشو کرتے ہیں، کریڈٹ کارڈ جیسے بینک کے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک فرنچائز ڈیولپ کر لی ہے. ایون انہوں نے دوسری اداروں کے ساتھ، دوسری آرگنائزیشن کے ساتھ کولابریشن کر لی ہے کہ ان کے کارڈ وہاں استعمال ہوں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وی ایز کنزیومرس ایف آر گیٹنگ آور فائنینشیل نیڈس فلفلڈ تھرو سم بڈی وچ از ناٹ بینک، تو واٹس دا ہارم ان دیٹ. ہمیں کوئی ضروری ہے کہ جو ہم جس ادارے سے ڈیل کر رہے ہیں، جو ہماری بیسک بینکنگ نیڈس کو فلفل کر رہا ہے، اس کے نام کے ساتھ بینک نہیں لگا ہوا. تو ظاہر ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نان بینک اینٹیٹیز انٹر ہو گئے ہیں اور وہ مارکیٹ شیئر لے رہے ہیں بینکوں سے، اور بینکوں کو ظاہر ہے ان کی طرف سے تھریٹ ہے. اب آپ کہیں گے کیا یہ پاکستان کے کیس میں ممکن ہے؟ ظاہر ہے اٹ از ناٹ سو اسٹریٹ فارورڈ. پاکستان میں ریگولیٹری کنسٹرینٹس ہیں. ہر کوئی بینکنگ کے حوالے سے اس کے لیے پراپر اسٹیٹ بینک کی لائسنس کی بات ہوتی ہے، SCCP کی ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے کہ جو ہم پہلے بھی اس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ بدقسمتی سے ہم لوگ اس سے نقصانات اٹھا سکے ہیں، جس میں جو نان بینکنگ اینٹیٹیز تھی، جو کہ ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ تھا جو اسکینڈلز آئے تھے جس میں بہت سے لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا تھا، اور اس نے ساری اکانومی کو بھی، ساری بینکنگ انڈسٹری کو بھی افیکٹ کیا تھا. تو اس کے لیے ظاہر ہے بہت کوشن کی ضرورت ہے. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ دیکھا دیکھی دنیا کے، اور وہ ظاہر ہے اس کے بعد لیے ہمارے پاس جو ہماری ریگولیٹرز ہیں ان کے پاس پراپر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، اور ان کا وہ ہے کنسٹرینٹس اس چیز کو اجازت دوسری دنیا کی طرح نہیں دے گا کہ ہر ایک آدمی. لیکن یس وی ہیو ٹو بی انڈرسٹینڈنگ دیٹ وی کی ناٹ ریمین ان آئسولیشن. جو دنیا کے گلوبل ٹرینڈز ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو اس سے الگ رکھ سکتے ہیں؟ کس حد تک ہم اپنے آپ کو مارجنلائز رکھتے ہیں جو دوسری دنیا میں کام ہو رہا ہے؟ تو ظاہر ہے ان سارے جو تقاضے ہیں جو ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو پاسٹ ایکسپیرینس ہیں انفارچونیٹلی نیگیٹو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاسبلٹی ہے کہ ہمارے ریگولیٹرز جو ہیں، جو ہماری اتھارٹیز ہیں، وہ ان رولز کو ریویو کریں یا ریلیکس کریں کہ نان بینکنگ اینٹیٹیز بھی اس بینکنگ میں آ جائیں، تاکہ بینکنگ کی جو بزنس ہے، جو بینکنگ کی سروسز جو ہے، جو لوگوں کو
مہیا کی جا رہی ہیں وہ ربط میں رہیں، ان کے اندر انٹرپشن نہ ہو۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیز ہوگی تو اس کے لیے یہ اوور نائٹ نہیں ہوگی، اس میں وقت لگے گا، اور اس میں جو ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک بہت ایکٹیو ہے، اور ان کا جو رول ہے ہمارے ہاں جو بینکنگ پلیئرز ہیں، بینکنگ انڈسٹری کے جو پارٹیسپینٹس ہیں، ان کو گورن کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اور ظاہر ہے اگر ایسی کوئی تبدیلی مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے کے امکانات ہیں تو ان کو ظاہر ہے پراپرلی دیکھا جائے گا، اس کو باقاعدہ اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ ہوگی، اور ہمارے یہاں کے جو مخصوص سرکمسٹانسز ہیں جس سے ہمارے ڈیموگرافکس بھی شامل ہیں، جس میں ہمارا آپ کہہ لیں اکنامک ہمارا کلچرل سیٹ اپ ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس چیز کو دیکھیں گے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ نان فائنینشیلس کمپنیز بینکس کے لیے تھریٹ کیوں ہیں، کس وجہ سے؟ اگر ہم دوسری دنیا کی یا باقی دنیا کی مثال لیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بینکس ظاہر ہے اس وقت سروائیول کے اندر انوالو ہیں، اس میں انگیجڈ ہیں، تو ان کے پاس وہ رسپانس ٹائم نہیں ہے جو ان تھریٹس کو وہ پرووائڈ کر سکیں یا ان تھریٹس کو کاؤنٹر کر سکیں۔ تو ظاہر ہے جو یہ نئے پلیئرز ہیں ان کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹس سروسز ان بینکوں کے جو انہوں نے ویکیوم کریٹ کیا ہے اس کے اندر آ جائیں۔ اگر حالات نارمل ہوتے اور بینکس اس سروائیول موڈ میں، کرائسس موڈ میں نہ ہوتے، ہو سکتا ہے وہ اس تھریٹ کو کاؤنٹر کرتے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیپٹل اب ظاہر ہے کنسٹرینڈ آ گئی ہیں۔ یہ جو بینکس ہیں جو عام حالات میں اپنے کیپٹل کنسٹرینٹس کے نہ ہونے کی وجہ سے شاید اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ نیو انٹرنٹس کو کا مقابلہ کر سکتے، ان کے سے کمپیٹ کر سکتے، وہ اب اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریونیوز ہیں وہ بھی ظاہر ہے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک پہلے جو بینکوں کی جو کہتے ہیں کہ نان انٹرسٹ انکم، فی بیسڈ انکم، اس کے اندر ایک خاصی ایک طرح سے کمی آئی ہے۔ تو اس کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو بینکس کی جو پریزنٹ کنڈیشن ہے وہ اب ظاہر ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہ اپنا فوکس وہ کمپیٹیٹرز کی طرف لگائیں۔ اور جو آخری آئٹم ہے وہ بینکس کی ریپوٹیشن کا ہے۔ جنوری 2009 میں ایک سروے ہوا تھا بینکس کے کسٹمر کا، کنزیومرز کا، اور اس سروے کے ریزلٹس میں یہ چیز سامنے آئی کہ دی سیٹسفیکشن لیول آف دا بینکنگ کسٹمرز واز ایٹ آل ٹائم لو۔ 30% کنزیومرز نے یہ کہا کہ وہ بینک کی سروسز سے مطمئن نہیں ہیں، وہ سیٹسفائیڈ نہیں۔ تو یہ پوائنٹس جو آپ کے سامنے ہم نے آپ سے شیئر کیے، ڈسکس کیے، یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ بینکس کو تھریٹس کیوں ہیں، اور بینک کو اپنے آپ کو کس طرح بینکنگ اور بینک کا جو ہم نے آپ کو فرق بتایا اور اس کا جو ایک امپلیکیشنز ہیں وہ ہمارے سامنے آئی۔ جب ہم نے یہ ٹاپک بریفلی مکمل کر لیا تو اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا کنزیومر کا ڈیفینیشن کے حوالے سے کہ کنزیومرز کون ہیں، اور پھر ہم کنزیومر کی رائٹس کی بات کریں گے تھوڑی سی ڈیٹیل میں، کیونکہ جو بینک کے کنزیومرز ہیں ان کا بھی ظاہر ہے جو رائٹس ہیں ان کو ایز اے بینکر ہم جو پروڈکٹس پرووائڈ کرتے ہیں تو ان رائٹس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ہم جب رائٹس کی ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے تو ہم آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں شیئر کریں گے۔ پھر ظاہر ہے کچھ کنزیومرز کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے بعد ایکچولی کنزیومر بینکنگ کی ڈیفینیشن، کنزیومر بینکنگ کیا ہے، کنزیومر فائنینسنگ کیا ہے، اور کسی بینک کے اندر کنزیومر بینکنگ کا جو فریم ورک ہے اس کا کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہے، لیکن اس کے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پھر جو بینک کے کی ایلیمنٹس ہیں کنزیومر بینکنگ کے، ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں جو اس کو
منفرد بناتے ہیں یا اس کو ایک طرح سے ڈسٹنگوش کرتے ہیں فرام ادر بینکنگ سیکٹرز لائک کارپوریٹ بینکنگ، انویسٹمنٹ بینکنگ، ہول سیل بینکنگ، پرائیویٹ بینکنگ. تو وہ ظاہر ہے چیز جو ہے وہ ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ یہ ہم کنزیومر بینکنگ کی تفصیلات میں جائیں گے، اور اس حوالے سے ہمارا جو ہے وہ سفر آگے بڑھے گا. ٹل سچ ٹائم